یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 29 مارچ سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ لکھ پاس ٹنل پر قائدین اور کارکنوں پر ریاستی فورسز کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔ 250 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سردار اختر جان مینگر۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی کال مختلف شہروں میں مظاہرہ۔ BYC کے سربراہ سمیت دیگر کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، انہیں ڈاکٹروں کی اشد ضرورت ہے۔ اہل خانہ تربت سے جبری لاپتہ نوجوان کی گولیوں سے چھلنی نعش برآمد۔ BYC کی مذمت۔ کوئٹہ گزشتہ روز ڈبل روڈ پر بم دھماکے میں زخمی ہونے والے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر مہر اللہ ترین سمیت دوسرا زخمی شخص بھی چل بسا۔ اس طرح ہلاکتوں کی تعداد 4 اور زخمیوں کی 21 ہے۔ مہدی بلوچ اور فوزیہ بلوچ پاکستانی فورسز ہاتھوں گزشتہ روز لاپتہ ہوئے تھے، بازیاب ہوئے ہیں۔ گوادر پدیزر میں فورسز قافلے کو مسلح افراد نے بم حملے میں نشانہ بنایا، متعدد اہلکار ہلاک، زخمی ہونے کی اطلاع۔ بلوچ راجیہ جوئی سنگر براس نے بلوچستان میں اب تک 48 حملوں کی تصدیق کی ہے اور آپریشن ابھی تک جاری رہنے کا اعلان کیا ہے۔ صحبت پور مسلح افراد نے ایک کسان کو اس کی بیوی 5 بچوں سمیت فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ زمینی تنازع کا شاخسانہ تھا۔ چمن میں جیل سے بھاگنے والے ملزم نے ایک خاتون کو اغوا کر کے اس کی والدہ کو ہلاک اور باپ کو زخمی کر کے فرار ہو گیا۔ پشین میں 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ، ایک راہگیر ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ کلات 2 مسافر بسوں میں ریج کے مقام پر تصادم ہوا جس میں موقع پر 5 افراد ہلاک، 14 شدید زخمی ہو گئے۔ پنجگور مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، SDO گریڈ اسٹیشن عطا اللہ رنج شدید زخمی، جبکہ دوسرے واقعہ میں کوئٹہ کا رہائشی شخص ہلاک ہوا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے تازہ پوسٹ میں ایکس پر کہا ہے کہ ہم شدید تشویش اور غصے کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ لکھ پاس ٹنل پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائدین اور کارکنوں پر ریاستی فورسز کی جانب سے شیلنگ کی گئی اور 250 سے زیادہ کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ریاستی جبر و پرامن آئینی احتجاج کو کچلنے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک مکمل طور پر پرامن ہے اور ہمارے مطالبات نہایت جائز اور انسانی بنیادوں پر ہیں۔ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے فی الفور رہا کیا جائے۔ ان کی رہائی کے بغیر کوئی مذاکرات، کوئی یقین دہانی اور کوئی وعدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سردار نے کہا ہے کہ کارکنوں پر حملے، گرفتاریوں اور ریاستی طاقت کے استعمال سے ہماری آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم ظلم کے سامنے جھکنے والی نہیں۔ ہمارا اتحاد، ہمارا عزم اور ہماری قربانیاں اس جدوجہد کو اس کی منزل تک ضرور پہنچائیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام گرفتار افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ہماری جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ بصورت دیگر حالات کی تمام تر ذمہ داری ریاستی اداروں پر عائد ہوگی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان کے کال پر جمعہ کے روز پنجگور میں بھی ایک بار پھر ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ علاوہ کشمور میں بھی عوام نے ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا۔ دریا سنا، کراچی، کاٹھور، ملیر میں ایک زبردست احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی جہاں بلوچ خواتین گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر مہرنگ اور ساتھیوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ جیل میں اسیر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی اہل خانہ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہم والدہ کے ہمراہ جیل گئے تاکہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے ملاقات کر سکیں۔ ہمیں 8 گھنٹے انتظار کرنے پر مجبور کیا گیا اور پھر صرف فون پر موٹے شیشے کی دیوار ذریعے بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جیل اسٹاف میں مکمل تبدیلی کی جا رہی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سخت نگرانی میں ہے۔ ملاقات کے لیے ایک علیحدہ کمرہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں کیمرہ اور مائکرو فون لگائے جا رہے ہیں۔
اہل خانہ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ہمیں مہرنگ سے ذاتی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس سے ان کی بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہرنگ شدید بیمار ہیں اور 3 دن سے کھانا کھانے کے بعد خراب صحت کا شکار ہیں۔ ہمیں بار بار درخواست کی کہ کسی ڈاکٹر کو ان کا معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے، مگر اب تک کوئی ماہر ڈاکٹر نہیں آیا۔ کل ایک جونیئر ڈاکٹر نے مختصر چیک اپ کیا تھا جو کافی نہیں تھا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک آزاد طبی بورڈ فوری طور پر ان کا معائنہ کرے۔ ان کی صحت بہت خراب ہو چکی ہے اور ہمیں شدید تشویش ہے کہ ان کی حالت سنگین نہ ہو۔ بلوچ راجی آجوئی سنگر کے ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں قابض فوج خفیہ اداروں کے متعدد اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ نیم فوجی دستوں کے متعدد چوکیوں کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ یہ حملے 27 مارچ 1948 کے اس سیاہ دن کی مناسبت سے کیے جا رہے ہیں جب پاکستان نے جارحیت کے ذریعے بلوچستان پر قبضہ کیا تھا۔ مقبوضہ بلوچستان کے علاقہ تربت سے انس برکت نامی نوجوان کی گولیوں سے چھلنی نعش برآمد ہوا ہے، جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ مقامی پولیس نعش قبضے میں لے کر ہسپتال پہنچا دیا اور واقعے کی تحقیق شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC کا کہنا ہے کہ انس ملا برکت بلوچ لاپتہ افراد میں شامل تھے۔ وہ مسجد کے پیشوا ملا برکت اللہ سکنے سری کہن کے بیٹے ہیں اور انہیں گھر کے سامنے اغوا کیا گیا تھا۔ ان کی بازیابی کے لیے ان کے اہل خانہ نے تربت چوک اور ڈی بلوچ کراس پر احتجاجی دھرنا بھی دیا تھا۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔